انسانوں کے نام افزار ریحان سانحہ 7 اکتوبر کیا کھویا کیا پایا۔ عصر حاضر میں جنگیں محض وہی نہیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے پر بارود پھینکتے ہوئے لڑی جاتی ہیں، بلکہ ان کے بین بین ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ افسوس یہ زیادہ تر جھوٹوں پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی بھی پسماندہ اذہان کے سماج میں جنگی جھوٹوں کو کسی نوع کی اخلاقی برائی نہیں بلکہ نیکی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ خود ہمارے تقدیس کے ایوانوں سے 12 ایسی ہدایات سننے کو ملتی ہیں کہ 3 مقامات پر سچ کی بجائے جھوٹ بولنے کی تحسین کی گئی ہے، جن میں سے ایک جنگی اسٹریٹجی کے لیے بولا گیا جھوٹ ہے، جسے پروپیگنڈا وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں، ان سب کی 90% بنیاد جھوٹوں پر مبنی منافقت بھرے منفی پروپیگنڈے ہیں، جنہیں نمک مسالہ لگاتے ہوئے اس قدر خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والا ذہن اسی کے ریلے میں بہہ جائے اور اپنے مخالف کے خلاف نفرت بھرے جنونی جذبات کے ساتھ خود بھی پھٹنے لگے۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ اپنے سے مختلف یا بالمقابل نقطہ نظر رکھنے والوں کو حقارت کے ساتھ قابل گردن زدنی خیال کرنے لگتے ہیں۔ یوں سماج سے برداشت، رواداری، تحمل اور مکالمے کی اپروچ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورتحال ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس سوسائٹیوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں حریت فکر اور آزادی اظہار کو ہیومن رائٹس کی سربلندی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریڈ لائن تو آزاد سے آزاد ہر سماج میں ضرور ہوتی ہے، لیکن آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کی جو اندھیر نگری ہمارے سماج میں ہے، اس کا مقابلہ شاید دنیا کا کوئی بھی جمہوری سماج ہم سے نہیں جیت سکتا۔ البتہ جہاں ننگی تاناشاہی ہے، اس کی بات الگ ہے۔ آپ زیادہ گہرائی یا تفصیلات میں بے شک نہ جائیں، کسی بھی مارکیٹ یا بازار میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں سے اتنا پوچھیں کہ مڈل ایسٹ میں 7 اکتوبر کا سانحہ کیا ہوا تھا۔ ہر بندہ اسرائیل کے خلاف غصے سے لال پیلا ہو کر بھڑکتے ہوئے بولے گا کہ یہودیوں نے معصوم و مظلوم فلسطینیوں پر بہت ظلم کیا۔ استبداد و بربریت کی اس اندھیری رات کو 2 برس ہو گئے، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دنیا میں اسرائیلی گنڈے کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ 70-80 ہزار بے گناہ فلسطینیوں کو مار چکا، ان کے 20,000 بچے قتل کیے جا چکے، عورتیں اور بزرگ بھی مارے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں اور صحافیوں کو بھی بے رحمی سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ کسی فلسطینی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اصل مجرم بڑا شیطان امریکہ ہے جو اس کی پشت پر بیٹھا ہے اور وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ ہماری تو کتاب مقدس میں پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بے غیرت تو ہمارے اپنے حکمران ہیں جو انہیں اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں۔ ٹرمپ جیسے دشمن کا بغیرتی سے استقبال کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو اس کے سامنے نچواتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمارے یہ لوگ اتنے برے نہیں ہیں۔ اصل کلپرٹ میڈیا میں بیٹھے یا اسے کنٹرول کرنے والے ہیں۔ وہ جیسی یک رخی یا گھناؤنی تصویر اپنے عوام کو دکھائیں گے، ویسی ہماری رائے عامہ تشکیل پائے گی۔ ہمارے لوگوں کو یہ معلوم تک نہیں کہ حماس نے جن بے گناہ اسرائیلیوں کو یرغمالی بنایا، ان میں سے کتنے ان کی حراست میں مر گئے، کتنے ریپ ہوئے، کتنوں کا بطور ڈھال استعمال کیا گیا اور کتنے 2 برس مکمل ہونے کے بعد بھی حماس کی حراست میں ہیں۔ ان کرتوتوں کا آخر کیا جواز ہے؟ 7 اکتوبر 2023 کو شام سے رات گئے تک درویش مختلف چینلز کے سامنے بیٹھے ان کی نشریات کا جائزہ لیتا رہا اور حیرت میں ڈوب گیا کہ ہمارے قومی میڈیا کے وہ چینلز بھی جن کی کریڈیبلٹی کا کچھ نہ کچھ بھرم مانا جاتا ہے، جھوٹ پر مبنی اتنی بری رپورٹنگ کر رہے تھے کہ جس پر انا للہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پورا ویسٹرن اور انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا تھا کہ آج کس طرح اسرائیل کے اندر گھس کر حماس نے یہود کا ہولوکاسٹ کیا، کتنے 100 بے گناہ اسرائیلی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارے گئے، کتنے بے گناہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں یرغمالی بنا کر حماس والے اپنے ساتھ غزہ لے گئے، جبکہ ہمارے میڈیا میں اس کے برعکس یہ دکھایا اور بتایا جا رہا تھا کہ یہود کس قدر ظالم قوم ہے، فلسطینی جہادی کتنے مظلوم اور دکھی ہیں۔ اپنے دکھوں کی وجہ سے یہ لوگ جذبہ شہادت سے سرشار اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ البتہ کئی مقامات پر اپنے لوگوں کو اس نوع کی خوشیوں کے شادیانے بجاتے دکھایا جا رہا تھا، جس نوع کی مٹھائیاں 9/11 کے روز خوشی سے بانٹی جا رہی تھیں۔ اسے بھی چھوڑیں، ابھی 7 اکتوبر کی دوسری برسی پر ہمارا میڈیا کا وہ پرنٹ ہے یا الیکٹرانک، اس کی رپورٹنگ ملاحظہ فرما لیں۔ یک طرفہ پروپیگنڈے کا ایسا طوفان تھا جس میں دوسرے موقف پر اظہار خیال کرنے والا کوئی احمق شدائی یا یہود کا ایجنٹ ہی دکھائی دے گا۔ جس طرح 2 برس قبل اپنی اس بلا جواز دہشت و وحشت کو حماس نے طوفان الاقصی کا نام دیا تھا، اسی طرح کئی تنظیموں نے آپ کے بھی اسی عنوان سے ریلیاں نکالی اور وہ رپورٹ بھی ہوئی۔ کیا کسی نے غور کیا کہ طوفان الاقصی سے ان لوگوں کی کیا مراد ہے؟ یعنی اے یہودیو، تم پر اور تمہاری فیملیوں پر جو تباہی مسلط ہوئی ہے، یہ در حقیقت ہماری مسجد اقصی کا بھیجا ہوا طوفان ہے جس میں تم جل مرے ہو۔ تمہارے جو 1200 لوگ قتل ہوئے اور 250 یرغمالی بنائے گئے، یہ فلڈ یا طوفان تم پر مسجد اقصی نے بھیجا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹرم کا استعمال مسجد اقصی کی عزت افزائی ہے یا اس کی توہین؟ ایک طرف
طرف تم لوگ اس نوع کے دعوے کرتے نہیں تھکتے ہو کہ جس کسی نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اب آپ 1200 قتلوں کی ذمہ داری ایک مقدس عبادت گاہ کے نام پر کیسے مار سکتے ہو، جو در حقیقت کوئی مسجد نہیں، یہود کا ہیکل سلیمانی ہونے کی یونیورسل ٹروتھ ہے، جس کی دیواریں گریا پر پہنچ کر یہود آج بھی گریا ازاری کرتے ہیں۔ مروانی مسجد تو پیغمبر اور خلافت راشدہ گزرنے کے بعد دور ملوکیت میں عبد الملک بن مروان نے بنوائی تھی، جس کی تختی آج بھی مروانی مسجد کے نام سے لگی ہوئی موجود ہے۔ لہٰذا اے حماس والو، اپنے گروہی مفادات کی خاطر تم لوگ اپنے مذہب کو خود ہی بدنام تو نہ کرو۔ اپنے تمام مومنین کی خدمت میں درویش کی دست بستہ التماس ہے کہ خدا را حقائق جان کر بات کرو۔ سوچو کہ 7 اکتوبر کی اس بدترین دہشت گردی کا حاصل اصول کیا ہوا۔ ان پورے 2 برسوں میں جو ابن کتنے بے گناہ فلسطینی عوام اپنی جانیں گنوا بیٹھے، ان کا اچھا بھلا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا۔ لبنان میں ایرانی پراکسی حزب اللہ تباہ ہو گئی، سیریا میں بشار الاسد کا دھرن تختہ ہو گیا۔ 2 برس قبل اسرائیل کو اپنی ہمسائیگی میں جو چیلنجز درپیش تھے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ حماس والوں نے ان کے لیے پوری سہولت کاری نہیں کی۔ آج اسرائیل امریکی تعاون سے اس بات پر تلا بیٹھا ہے کہ وہ حماس کی رہی سے عسکری طاقت کا بھی کلی خاتمہ کر کے چھوڑے گا، تاکہ خطے میں اسے کوئی چیلنج کرنے والا نہ رہے۔ تم لوگ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر خوشی سے ماشاءاللہ اتنا ہنس رہے ہو کہ بادشاہیں بھی کھل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لو کہ پورے مڈل ایسٹ میں اس قدر طاقتور امریکی اڈوں کی موجودگی میں کیا تمہاری اتنی مجال ہوگی کہ اسرائیل پر تیچھی نظر ڈالتے ہوئے سخت وار کر سکو؟ اگر تم جواباً امریکی سپر پاور سے ٹکرانے کے وسائل رکھتے ہو تو پارلیمنٹ میں قوم کو اعتماد میں لے لو۔ درویش کو اپنے جہادیوں کی سرشت اچھی طرح معلوم ہے۔ حماس کئی پینترے بدلے گی، ٹال مٹول اور ہیلا جوئیاں کرے گی، نئے ناموں سے دوبارہ اٹھنے کی ہوشیاریاں بھی دکھائے گی۔ اس کے باوجود زمینی حقیقت یہ ہے کہ جلد یا بدیر اس کا خاتمہ ہونا ہی ہے، البتہ اس کی حماقتوں سے 2 ریاستی حل کا سپنا شرمندہ تعبیر نہ ہو پائے۔